الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے جس نے اس فقیر کو ایک مرتبہ پھر توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو سیشن ہے وہ ہے سوالات کے حوالے سے۔ تو ہمارے ایک صاحب جو ہیں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ سوال یہ ہے کہ میں جو ہوں ایک ہندو ہوں اور کیا کہتے ہیں میں اپنے مذہب کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں اور میں قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں، لیکن میرے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں، میرے کچھ دوست جو ہیں اس ہندو، یعنی ان کا نام ہے روی کمار، ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے کچھ دوست ہیں جو مسلمان ہیں، میں ان کے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہوں، اٹھتا بھی ہوں، لیکن وہ مجھ سے اکثر بات چیت کرتے ہیں اور وہ میرے ساتھ یعنی مختلف ایکٹیویٹیز میں میرے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ تو مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے ایکٹیویٹیز جو میں کرتا ہوں وہ بھی وہی لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ تم تو جو ہے نا جہنم میں جاؤ گے اور ہم جنت میں جائیں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے کہ یعنی ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ شراب نہ پیو اور مسلمانوں کا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ شراب نہ پیو، تو شراب تو جو ہے وہ ہم بھی پیتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی پیتے ہیں، اور مختلف قسم کے اور جو کام ہیں وہ ہم ساتھ کرتے ہیں کیونکہ ہم دوست ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کریں، اگر میں ہندو ہوں، اگر میں کر رہا ہوں وہ کام تو میں جہنم میں داخل ہوں گا، اور وہی کام اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا بلکہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ سوال، یہ بات جو ہے میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اس مہربانی فرما کر مصطفی صاحب اس سوال کا جواب عنایت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و کثیرا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ جو صاحب بھی ہیں جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، سوال ان کا بہت اچھا ہے، اور یقیناً اس سے ہمیں اس سوال سے عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے اس معاشرے کے اندر کیسے کیسے یعنی لوگ ہیں اور وہ کس طرح سے یعنی ہمارے مذہب کو یعنی بدنام کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اگر وہ واقعی مسلمان ہیں اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو لعن طعن کرے، کیونکہ اگر وہ بہرحال اس کا سوال ہے تو یہ فقیر اس کو جواب ضرور دے گا، اور انشاءاللہ کوشش ہے پوری۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ روی کمار صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، تو میرا ان کے لیے جواب یہ ہے کہ آپ کی کتابیں جو ہیں، جس میں سب سے مشہور کتاب جو ہے بھگت گیتا اور رامائن ہے اور مختلف کتابیں ہیں، تو ان کے اندر بھی آپ ان کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کو صحیح معنوں میں پڑھیں تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا، لیکن کیونکہ آپ نے یہ سوال ایک مسلمان سے اور مجھ سے کیا ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں بہرحال، لیکن جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے انشاءاللہ تو آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اس سوال کے جواب سے ضرور مطمئن ہوں گے۔ تو آپ کا جو سوال ہے روی کمار صاحب وہ یہ ہے
کہ اگر ہندو شراب پیے تو جہنم میں جائے گا، ہندو زنا کرے تو جہنم میں جائے گا، ہندو چوری کرے تو گناہ ملے گا، ہندو کوئی غلط کام کرے تو گناہ ملے گا، اور وہی سارے کام اگر مسلمان کرے تو وہ پھر بھی جنت میں جائے گا۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمان کا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک ہمارے یہاں مقدس کتاب جو اللہ کا کلام ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اپنے جھوٹے خداؤں سے مدد طلب کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر صرف مسلمانوں کو یا کافروں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ چیلنج کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اور ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ کتاب نصیحت جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں نے نازل کی ہے، میں نے اتاری ہے اور میں خود اس کا محافظ ہوں۔ تو ہماری یہ مقدس کتاب جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب تا قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے اس کے اندر مسلمان ہوں، چاہے اس کے اندر کافر ہوں، چاہے اس میں یہود و نصارہ ہوں، چاہے اس کے اندر ہندو ہوں، یہ کتاب سب کے لیے ہے۔ اور جو اس کتاب کو پڑھے گا اور اس پر یقین رکھے گا، اس کے احکامات کی پابندی کرے گا، وہ انشاءاللہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ وہی کام جو ہندو کرتا ہے اور وہی کام اگر مسلمان کرتا ہے تو وہ جنت میں کیوں داخل ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس وجہ سے داخل ہوگا کہ مسلمان نے ایک طریقے سے، اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ ایک اسکول کے اندر ایڈمیشن لیتا ہے اور اسٹیج بائی اسٹیج جو ہے نا وہ اسکول کے اندر کلاسیں پڑھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے پہلی میں داخلہ لیا، اب پہلی سے وہ ایک اسکول کے اندر رجسٹرڈ ہو گیا، ایک اسکول کے اندر اس کے ساتھ نام لگ گیا کہ یہ فلاں اسکول کا طالب علم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو مختلف جگہوں پہ پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی جیسے ہندو ہیں تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم ہندو ہیں، اسی طرح جو ہے یہود و نصارہ ہیں تو وہ اپنے آپ کو یہود و نصارہ کہتے ہیں، اسی طرح جو مسلمان ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ مسلمان جنت میں اس وجہ سے جائے گا، روی کمار صاحب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہے نا، وہ جس کو چاہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ پاک بڑے فضل عظیم کا مالک ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے، وہ جس کو چاہتا ہے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے یہود و نصارہ کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، لیکن ان کے جو بیٹے تھے حضرت کنعان وہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ اسلام نہیں لے کر آئے۔ تو اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ ایک نبی کا اگر اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اللہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دین میں آسانیاں چاہتے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، سختی نہیں چاہتے۔ تو یہ کتاب جو ہے ہماری مقدس کتاب، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی جو کتابیں ہیں وہ واللہ عالم بالصواب کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں یا نہیں کی ہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں کا تذکرہ جو کیا ہے اور جو صحیفوں کا تذکرہ کیا ہے وہ برحق ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ تو یہ اہل کتاب لوگ ہیں، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ باقی جو کتابیں ہیں ان کے اندر تحریف ہوتی چلی گئی، ان کے اندر تخفیف ہوتی چلی گئی، ان کے اندر تبدیلیاں آتی چلی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری کتاب جو اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے نازل فرما دی۔ اب کیونکہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے اور وہ اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس وجہ سے اس کے بعد جب وہ یہ عہد کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرنی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ پاک برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ جب سب سے پہلی چیز، اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں، یہ میں نے ڈیٹیل کے اندر آپ کو سمجھانے کے لیے اس سوال کو، تاکہ بہت اہم سوال ہے، نہ صرف یہ آپ کے لیے سوال ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے بھی ایک وہ ہے کہ تاکہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ بھی جو اپنے ٹریک سے اترتے جا رہے ہیں اور اتر گئے ہیں، تو انہیں بھی یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قولوا للناس حسنا، یعنی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے سب کے ساتھ، اور مسلمان جو ہے کامل مسلمان، اس کے تو اخلاق سے، اس سے کردار سے جو لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر جو ہے نا وہ پھر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو مسلمان کو کامل ہونا چاہیے۔ آپ کے جو دوست ہیں ان کی طرف سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی دل آزاری کی۔ بہرحال اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ 4 سوال جن کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ انشاءاللہ ان پر جو بھی شخص، صرف مسلمان نہیں، جو بھی شخص ان 4 سوالوں کے اوپر عمل کرے گا جو ہمارے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ قسم زمانے کی انسان بہت ہی خسارے میں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اور صالح عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، اور جب اس حق بات کی دین کی دعوت دینے میں ان کو جو تکلیف پہنچی اور جو مسائل پیش آئے، وتواصوا بالصبر، اس پر انہوں نے صبر کیا۔ تو مسلمان جو ہے وہ اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے سب سے پہلی چیز، یعنی وہ ایمان لاتا ہے اللہ کے اوپر، اور آپ جو ہیں آپ یعنی اللہ پر ایمان نہیں لائے، اس وجہ سے اب مسلمان جو ہے اللہ پر ایمان لایا اور لانے کے بعد وہ مسلمان ہوا، اب اس سے جو گناہ ہوں گے اس کی اس کو سزا ملے گی اگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اگر وہ شراب پیتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے لیے شراب پینا مسلمان ہونے کی وجہ سے جائز ہو جائے گی، نہیں، شراب حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے تو اس کے لیے بھی حرام ہے، لیکن کیونکہ شراب پینے سے کوئی شخص نان مسلم نہیں ہو جاتا، کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا، اس کو شراب پینے کی سزا ضرور ملے گی، زنا کرنے کی سزا ضرور ملے گی، لیکن کیونکہ اس نے اقرار کیا اس بات کا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
اس وجہ سے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر پڑھی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا، یہ 4 سوال ہے جو شخص پوری دنیا میں چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ شخص اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے گا وہ آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور جنت میں جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور جو شخص اس کے خلاف کام کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے، لیکن اگر وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. کون سا 4 سوال؟ جیسے سورہ عصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان بہت ہی خسارے میں. پہلا سوال الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اور صالح عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جب حق بات کی تلقین کرنے کے اندر مشکلات آئیں، پریشانی آئیں، لوگوں کی طرف سے ایذا پہنچی، اس پر صبر کرتے رہے. سب سے پہلی شرط، سوال نمبر 1 ایمان لانا. اگر کوئی شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جاتا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا کافی نہیں ہے، اس کو ایمان لانا پڑے گا، نیک اور صالح عمل کرنے پڑیں گے، حق بات کی تلقین کرنی پڑے گی، اور جب ایذا پہنچے تو صبر کرنا پڑے گا. تو میرے محترم بزرگوں اور سامعین، اس فقیر نے جہاں تک اپنے مطابق سمجھا تو میری ان مسلمان بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے جو بھی اگر غیر مذہب کے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے ہرگز اس طرح کی سختی کے ساتھ پیش نہ آئیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے دین جو ہے لا اکراہ فی الدین، دین سختی کا نام نہیں ہے، جبر کا نام نہیں ہے، بہت محبت اور اخلاص کے ساتھ ہمیں پیش آنا چاہیے ان کے ساتھ، اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. یہ ہمارا اللہ کا خصوصی فضل ہے ہم مسلمانوں پر، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ وہ جس کو چاہیں بخش دیں. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے کہ ہم جس کو چاہیں گے اسے بخش دیں گے اور جسے چاہیں گے اسے عذاب دیں گے. تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اور ہمارے روی کمار صاحب جو ہیں ان سے بھی بہت ایک دفعہ معذرت خواہ ہوں کہ جو ان کو تکلیف پہنچی چند لوگوں کی وجہ سے، ان کی طرف سے میں معذرت خواہ ہوں. تو انشاءاللہ آپ بھی اگر مسلمانوں یعنی یہ قرآن پاک جو ہے آپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ نے جیسا کہ بتایا، انشاءاللہ آپ اس کو مطالعہ کریں. ایک تو یہ کہ جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ اور وہ 4 سوال آپ کو بتا دیے جس پر پوری دنیا کا یعنی دنیا میں کوئی بھی شخص ہو اس کو عمل کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک سب سے اہم اور خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے مذہب کے اندر ہمیں آپ سے اختلاف نہیں ہے، ہمیں آپ سے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے جو ہمارے قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا ہے اور آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کا ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی سایہ نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ ان الشرک لظلم عظیم. تو ہمیں آپ سے اختلاف یہ ہے، آپ عقل سے بھی اگر سوچیں اس بات کو تو جو اختلاف ہے وہ اس بات پر ہے کہ آپ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں، آپ کریں، اللہ کی عبادت کریں، بھگوان کی عبادت کریں، خدا کی عبادت کریں، اس طرح سے کرنا پڑے گی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. آپ کی عبادت کا طریقہ کیونکہ دوسرا ہے، جس کے لیے اللہ کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کریں گے، شراب پینے کو بھی معاف کر دیں گے، زنا کو بھی معاف کر دیں گے، اور دوسری جو ایکٹیویٹی ہے یوزلیس قسم کی وہ سب معاف کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم،
ہمیں جو آپ سے اختلاف ہے اور جس وجہ سے آپ نے سوال کیا کہ مسلمان کیوں جنت میں جائے گا جبکہ اگر میں شراب پیتا ہوں تو میں جہنم میں جاؤں گا، مسلمان شراب پیتا ہے تو مسلمان شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کی شراب پینے کی، گناہ کرنے کی اور جو بھی گناہ وہ کرے گا اس کو سزا ملے گی اگر اس نے توبہ نہیں کی۔ لیکن مسلمان کیونکہ شرک نہیں کرتا، ان الشرک لظلم عظیم، اگر آپ بھی شرک کرنا چھوڑ دیں اور کلمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ سے اگر پھر اس کے بعد کوئی گناہ ہو جائے تو آپ بھی توبہ کریں، انشاءاللہ آپ بھی جنت میں جائیں گے۔ آپ قرآن پاک کا آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ مطالعہ کرتے رہیں تو آپ اپنی کتابیں بھی پڑھتے رہیں، جو بھی آپ کتابیں پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ اپنی کتابیں دیکھیں اس کے آپ کی کتابوں میں بھی گیتا میں، بھگت میں، رامائن میں یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ بھگوان جو ہے وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی سایہ نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ اس میں لکھا ہے اور بھگوان بھی یہی کہتا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، میرے سوا کسی کو نہیں پوجنا۔ تو پھر جب وہ خود بھگوان کہہ رہے ہیں تو آپ عقل سے سوچیں کہ آپ کے اندر اور مسلمان میں یہ فرق ہے کہ مسلمان شرک نہیں کرتا، وہ اپنے ہاتھ سے بت بنا کے ان کی پوجا نہیں کرتا، کہ خود آدمی اپنے ہاتھ سے ایک اپنی مٹی کا ایک وہ بنا رہا ہے، بھگوان بنا رہا ہے، مختلف قسم کی تصویروں کے حساب سے وہ کر رہا ہے اور وہ اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو پوجتا ہے، یہ شرک ہے۔ یہ تو آپ کی کتاب کے، ہماری کتاب کو تو چھوڑ دیں آپ، یہ تو آپ کی کتاب کے بھی خلاف ہے، آپ کے بھگوان بھی تو یہی کہہ رہے ہیں۔ تو بس جہاں تک میں سمجھتا ہوں میں نے آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ یقیناً آپ مطمئن ہوئے ہوں گے، اور اللہ پاک سے میں دعا گوں کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے اسی طرح سے آپ قرآن پاک پڑھتے رہیے انشاءاللہ، تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کس وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے، اور کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہے اور کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال رکھا ہے الا الذین آمنوا، ایمان لانا، انشاءاللہ آپ ایمان لے آئیں گے۔ آپ کی کتابوں میں بھی یہی ہے، ایمان لانے کے بعد جو آپ عبادت کریں گے، نیک کام کریں گے، کبھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو آپ اگر توبہ کریں گے اللہ وہ گناہ آپ کے بھی معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فقیر نے جو اس سوال کا جواب دیا ہے، اللہ پاک اس سوال کے جواب میں اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو تو مجھے معاف فرما، اور یہ جن بھائی نے یہ سوال کیا ہے یا اللہ ان کو دائمی ہدایت نصیب فرما، اور امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، سب میں اتحاد پیدا فرما، اور امت مسلمہ کی جان و مال، عزت آبرو کی، علماء حق کی عزت آبرو کی، جان و مال کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اپنے پسندیدہ دین اسلام کا پوری دنیا میں نفاذ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔